بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی و آخر الزماں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام فیز 3 کے حوالے سے بہت سارے میسیجز موصول ہو رہے ہیں اور بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ فیز 3 کی تازہ ترین اپڈیٹس سے آگاہ کر دیں کہ فیز 3 کب شروع ہونے جا رہا ہے، فیز 3 میں کون کون سے نئے اسکولوں کو شامل کیا جا رہا ہے، فیز 1 اور فیز 2 کے بعد فیز 3 کی پالیسی میں کس قسم کی نرمی یا سختی کی جانے کا امکان ہے۔ کیا فیز 3 میں پرائمری کے ساتھ ساتھ مڈل اور ہائی اسکولوں کو بھی شامل کیا گیا ہے؟ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولز کی اپڈیٹڈ لسٹ کب تک جاری کی جائے گی اور کتنی تعداد والے مڈل اور ہائی اسکولوں کو نئی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے؟ اس کی تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیز 3 کے حوالے سے ایجوکیشن منسٹر پنجاب رانا سکندر حیات خود بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر چکے ہیں۔ پہلے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ دسمبر 2025 میں فیز 3 لانچ کر دیا جائے گا، مگر ایس ٹی آئیز کی بھرتی، ٹرانسفرز اور ریشنلائزیشن کی وجہ سے فیز 3 تاخیر کا اپنے دوسرے بیان میں ایجوکیشن منسٹر نے کہا تھا کہ جنوری 2026 میں فیز 3 کا آغاز ہو جائے گا۔ اب جنوری 2026 کا آغاز ہوتے ہی فیز 3 کے آغاز کے حوالے سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ میرے ذرائع نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور حکومت پنجاب کی تیار کردہ لسٹوں کے مطابق فیز 3 میں کل 2903 سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا پروگرام فائنل کیا گیا تھا اور ان 2903 اسکولوں کی لسٹ بھی جاری کر دی گئی تھی، مگر فیز 3 کی تاخیر کی وجہ سے اسکولوں کو وارننگ دے دی گئی تھی کہ آپ اپنی انرولمنٹ میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں، بصورت دیگر آپ کا اسکول آؤٹ سورس کر دیا جائے گا۔ لسٹ میں شامل تمام اسکولوں نے اپنی انرولمنٹ بڑھانے کی پوری کوشش کی ہوگی، مگر تمام تر کوششوں کے بعد جو پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائی اسکولز گورنمنٹ کی مقرر کردہ انرولمنٹ کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے، ان کو دوبارہ آؤٹ سورس لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ انرولمنٹ کے تمام تر ڈیٹا آن لائن دیکھا اور جانچا جا سکتا ہے۔ فیک انرولمنٹ پر نہ صرف اسکول آؤٹ سورس ہوگا بلکہ ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ فیز 1 فیز 2 کے بعد فیز 3 میں بچ جانے والے پرائمری سکولز جن کی تعداد اب بھی 100 سے کم ہے، یا وہ ایلیمنٹری اور ہائی سکول جو حکومت پنجاب کا جاری کردہ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے، ان سب کو آؤٹ سورس کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ فیز 3 میں اب آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں کی تعداد جو پہلے 2903 جاری کی گئی تھی، اب اس میں اضافہ سننے میں آ رہا ہے، یعنی اس تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ فیز 3 میں اسکولوں کی تعداد میں کمی بیشی کی ایک اور انٹرسٹنگ وجہ یہ بھی ہے کہ پی ایس آر پی فیز 1 میں کل 5863 اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا گیا تھا۔ فیز 1 میں تقریباً 90 سرکاری اسکولز ایسے سامنے آئے ہیں جس کے لائسنسی این جی اوز کو چلانے میں ناکام ہوئے اور انہوں نے ان 90 اسکولوں کو چلانے سے معذرت کر لی ہے۔ لائسنس ہولڈرز اب تنگ آ گئے ہیں ان سے اور انہوں نے کہا ہے جی ہمیں نہیں یہ اسکول چاہیے، آپ واپس لے لیں اپنے اسکول، کیا وجہ ہے؟ یہ پہلے 90 اسکول تھے جو این جی او کی جانب سے واپس کیے گئے تھے، اب مزید 59 کالج جو ہیں یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو واپس کر دیے گئے ہیں کہ این جی اوز کی جانب سے کہ ہم نے نہیں چلانے، ہم سے نہیں یہ چل سکتے، کیونکہ یا جس کو بھی وہ اسکول الاٹ ہوئے انہوں نے ان کو چلانے سے معذرت کر لی۔ وجہ اسکول آبادی سے دور ہونا، انرولمنٹ کا اضافہ نہ ہو سکنا یا کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ فیز 1 فیز 2 دونوں کے کل ملا کر تقریباً یہ 150 مزید سابقہ جو اسکول ہیں وہ فیز 3 میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اگر پرانے ریکارڈ کو دیکھا جائے تو 2903 اور 150 تو یہ کل تعداد تقریباً 3053 بنتی۔ اب یہ ساری کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب پہلا سوال کہ فیز 3 کب شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے تازہ ترین اطلاعات جو کافی مضبوط بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنوری 2026 کے آخر میں فیز 3 کو لانچ کر دیا جائے گا۔ فروری کے پہلے ہفتے میں ایڈورٹائزمنٹ آنے کے امکانات ہیں۔ فیز 3 میں پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائی اسکولوں کو شامل کیا گیا ہے۔ فیز 3 کی پالیسی میں کوئی نرمی نہیں کی جا رہی بلکہ اس میں مزید سختی کی جا رہی ہے
تاکہ جو اسکول جس لائسنسی کو این جی او کو الاٹ ہو وہ اسے ہر صورت چلانے اور کامیاب کرنے کا پابند ہوگا۔ معذرت نہیں کی جا سکے گی، یعنی شرائط مزید کڑی کی جا رہی ہیں، سخت کی جا رہی ہیں۔ فیز 3 میں آؤٹ سورس ہونے والے اسکول کی نئی لسٹیں جو ہیں ضلع وائز جنوری کے آخر میں جو ہے وہ جاری کر دی جائیں گی۔ لائسنس ہولڈرز اب تنگ آ گئے ہیں ان سے اور انہوں نے کہا ہے جی ہمیں نہیں یہ اسکول چاہیے، آپ واپس لے لیں اپنے اسکول، کیا وجہ ہے؟ یہ پہلے 90 اسکول تھے جو این جی او کی جانب سے واپس کیے گئے تھے، اب مزید 59 کالج جو ہیں یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو واپس کر دیے گئے ہیں کہ این جی اوز کی جانب سے کہ ہم نے نہیں چلانے، ہم سے نہیں یہ چل سکتے، کیونکہ یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، انرولمنٹ نہیں ہے، ٹیچرز اگر بھرتی کرنے جاتے ہیں تو ٹیچر وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اب اسکول اور یہاں پر جتنے بھی بچے موجود تھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، این جی اوز والے لے نہیں رہے، محکمہ اسکول ایجوکیشن اپنی طرف سے یہ نکال چکا ہوا ہے، تو وہاں پر پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ وہاں پر اسکول جا رہے ہیں لیکن ٹیچر موجود نہیں ہے، کوئی انتظامیہ موجود نہیں ہے، تو یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم جو بچے وہاں پر پڑھنے آ رہے ہیں ان کا کچھ تو بندوبست کیا جائے نا۔ تو یہ کچھ 150 کے قریب ایسے اسکول ہیں جو جہاں پر پڑھنے والے بچے اساتذہ کے منتظر ہیں کہ کوئی ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے، کوئی اگر پہلے محکمہ اسکول ایجوکیشن خود چلا رہا تھا تو کم از کم 1-2 ٹیچر تو موجود ہوتے تھے، اب تو وہاں پر کوئی ٹیچر ہی موجود نہیں ہے، اسکول موجود ہے، بچے جا رہے ہیں لیکن ٹیچرز نہیں ہیں۔ تو یہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کو جو متعلقہ ایجوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے مراسلہ لکھا گیا ہے کہ کچھ اس کا بندوبست کریں، یا یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو کہے کہ کسی طریقے سے چلائیں یا ہمیں واپس دے دیں، تاکہ جو یہ سارے جتنی پرابلمز یہ ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے جو وزیر تعلیم ہے ان کو ادراک ہے؟ جی بالکل ان کو ادراک ہے، اور ابھی تک کوئی اس کا بندوبست بھی نہیں کیا گیا کہ یہ جو اسکول واپس آ رہے ہیں جو این جی اوز نہیں چلا پا رہی تو ان کو محکمہ اسکول ایجوکیشن ہی کم از کم دوبارہ سے اڈاپٹ کر لے اور وہاں پر ٹیچر تعینات کر دے، کیونکہ وہاں سے تو ٹیچر اٹھا کر کسی اور جگہ تعینات کر دیے گئے، ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے، لیکن اب وہاں پر جو موجود بچے ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن بھی نہیں سوچ رہا، نہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن سوچ رہا ہے کہ یہ بچوں کا جو تعلیمی مستقبل ہے اس پہ ہی فوکس کر لیا جائے۔ این جی اوز کا موقف یہ ہے کہ جو ہمیں اسکول دیے گئے ہیں یہاں پر اگر ہم چلانے گئے ہیں تو پتہ لگا ہے جی کہ ان کے اوپر اس بلڈنگ کے حوالے سے لٹیگیشن چل رہی ہے، جو وہاں کی کمیونٹی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی، وہ کہتی ہے جی کہ آپ اسکولوں پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے ان اسکولوں میں، جو پہلے بھی کوئی 90 کے قریب واپس آئے تھے، اب یہ 59 آ گئے، تو 150 کے قریب ہے۔ تو اس حوالے سے جب محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں 10,000 کیے تھے، اس میں سے اگر 150 واپس بھی آ گئے تو کیا ہوا، لیکن 150 آپ بھی نہیں لے رہے ہیں نا، مسئلہ یہ کہ وہاں پر جو اس کمیونٹی کے بچے ہیں ان کا تو کچھ سوچے نا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے، تو آپ فوکس ہی نہیں ایک بچے کو دیکھ کے پالیسیز بنائے نا، کہ وہاں پر اگر کوئی این جی اوز نہیں جانا چاہتی تو محکمہ اسکول ایجوکیشن خود وہاں پر انویسٹ کرے، وہاں پر ٹیچر تعینات کرے، ٹیچرز کو انسینٹیوائز کرے تاکہ اس کمیونٹی کے بچے تو پڑھ سکیں۔